السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم بن محمد رفیع، یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ملک کا ذکر کرنے والا ہوں جسے تمام دنیا میں اس وقت ایک ایسا ملک قرار دیا جا رہا ہے جو اپنے ملک کے اندر وہ لوگ جو صدیوں سے آباد ہیں لیکن وہ ہندو نہیں ہیں، اور ہندو بھی وہ جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، جسے RSS ایک آرگنائزیشن ہے جو بالکل جس طرح ہٹلر کے زمانے میں نازی تھے وہ ابھرے، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو ٹالریٹ کیا، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس قدر وہ پاپولر ہو گئے کہ ہٹلر نے تمام جرمنز کو کمانڈ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس پر یقین کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایک جوکر نہیں ہے، یہ ایک مرڈرر نہیں ہے، یہ ایک ایسا ریولوشنری نہیں ہے جو کہ اس جرمنی کو لے ڈوبے گا۔ اور وہ صرف جرمنی کو نہیں لے ڈوبا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے کس طرح سے پورے یورپ کو بلکہ پوری دنیا کو اس نے کس طرح سے ایک آدمی نے اپنا ایسا جادو دکھایا، اپنے الفاظ میں، اپنے جو اس کے عمل تھے، اس کی سوچ جو تھی، اس نے کس طرح سے کروڑوں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور انہوں نے اس پر یقین کیا کہ اگر اس کے ہم پیروی کریں گے، اگر ہم اس کا حکم مانیں گے، اگر ہم ایسے ہی کریں گے جیسے یہ چاہتا ہے، تو ہم لوگ جتنی ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے گھریلو مسائل ہیں، چاہے ہمارے ہمسایوں کے ساتھ مسائل ہیں، وہ سب حل ہو جائیں گے، اور ہم ایک ایسی قوم ہوں گے جس کا کوئی پوری دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کرے گا۔ اس نے ایک ایسی ان کے اندر فیلنگ اور ایک ایسی ان کے اندر اعتماد پیدا کر دیا کہ وہ ایک بڑی سپیریئر ریس ہیں، اور ان جیسا کوئی اور انسان پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہٹلر کا اگر بس چلتا، جس طرح کہ اس نے پوری کوشش کی کہ جینیٹیکلی یعنی جنس ہی جو انسان کی اور جو وراثت میں وہ لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے، جو اس کا ٹرانسکرپٹ اس کو دیا گیا ہے، اس کو ہی سارے کو بدل کے سب وہ ایک سپیریئر ریس جو اس کا یقین تھا کہ جرمن ہیں، وہ ان کو ان میں بدل دے، یا صرف انہی کو رہنے دے، باقی سب کو ختم کر دے، ایلیمینیٹ کر دے، چاہے سینیریٹرز میں جلا کر دے، چاہے وہ جنگ کے دوران ان کو مار کے کر دے، چاہے ان کو بھوکا رکھ کے کر دے۔ اور یہ ان کا پکا ایمان ہو گیا، اور جس طریقے سے وہ بات کرتا تھا، جس طریقے سے وہ مجمع کو سارے کو اپنے پیچھے لگاتا تھا، بیک زبان ہو کر وہ ہائی ہٹلر کے نام سے ایک ایسا سلوگن کرتے تھے کہ انسان کو اب تاریخ کو دہرائیں تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایک آدمی اتنا چارمر ہو سکتا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ اگر ملائیں تو ہمیں ایک انتہائی پست، ایک انتہائی برا انسان، ایک قاتل، ایک ایسا آدمی جس نے زندہ مسلمانوں کو گجرات میں 2002 میں جلایا، ایک ایسا آدمی جس کی سوچ ہی نفرت ہے، جو کھاتا ہی نفرت ہے، پیتا ہی نفرت ہے، سوتا ہی نفرت کے ساتھ ہے، اور اس کا ایمان ہی نفرت ہے۔ اس آدمی نے کس طریقے سے 1.5 بلین ایک آبادی کو کس طریقے سے اس نے اپنے پیچھے لگا لیا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ وہاں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو انٹلیکچوئلس ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو سوچ بچار کرنے والے ہیں، جو فلاسفرز ہیں، جو شاعر ہیں، وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اسی طرح ہی ہم نے دیکھا کہ جرمن اس وقت سو رہے تھے، اور ایک آدمی کے پیچھے اس کی پیروی کرتے ہوئے اس نے کس طریقے سے سارے اداروں کو اپنے زیر کر لیا ہوا تھا، ڈرا لیا ہوا تھا، خوف میں مبتلا کر لیا ہوا تھا، اور اس طریقے سے اس نے ہٹلر نے وہ پورے جرمنی کو اس نے یہ کنونس کر لیا تھا کہ وہ ایک سپیریئر ریس ہے، اور باقی ساری ریسز جو ہیں وہ انفیریئر ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے پوری دنیا کو ایک جنگ کے اندر مبتلا کر دیا،
اور وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر دیکھیں تو اس نے کسی جگہ امن نہیں رہنے دیا، اور اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ وہاں فوت ہو گئے۔ یہ ہٹلر کا کارنامہ تھا جو کہ دوسری جنگ عظیم یا سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوا۔ اور اب اگر آپ دیکھیں، اس کا موازنہ کریں تو دیکھیں کہ یہ نریندر مودی اور یہ جن لوگوں کو یہ سارا اس کا گروپ ہے جو RSS، جو ایک سوچ ہے، جو ہندوتوا، جو ایک سوچ ہے، جو کہ ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی ایک اچھی ریس ہیں، جو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، جو گائے کا جو گوبر ہے وہ اپنے اوپر مالش کرتے ہیں، جو اپنے لوگوں کو جلاتے ہیں، اپنے سامنے ان کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی جو راکھ ہے اکٹھی کر کے اس کو جا کے گنگا کے پانی میں بہاتے ہیں، یا ایون باڈیز کو، انسان کے جسم کو جو وہ مر چکا ہوتا ہے اس کو اس میں پھینک جاتے ہیں کہ جو کروکوڈائلز ہیں، جو مگر مچھ ہیں، وہ ان کو کھا لیں۔ اس طرح کا جب ظالمانہ آپ ان کے عمل دیکھتے ہیں، اور وہ جس طریقے سے انہوں نے اپنے ہر علاقے میں، ہر سٹیٹ میں علیحدہ علیحدہ انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، بھگوان بنا رکھے ہیں۔ کوئی بندر کو پوجتا ہے تو کوئی سورج کو، اگر کوئی اس کو پوجتا ہے تو کسی نے وہ اپنی درگا ماتا اس کو وہ کرتا ہے۔ یہ اس کے اوپر ان کو فخر ہے کہ وہ یہ ان کا یہ مذہب ہے۔ بے شک وہ اس طرح کے کئی اور مذہب ہیں، لوگ صدیوں سے بتوں کو پوجتے رہے ہیں، لوگ صدیوں سے سورج کو پوجتے رہے ہیں، ستاروں کو پوجتے رہے ہیں۔ اس لیے مذہب جو ہے اس کو اگر ایک طرف رکھ دیا جائے تو جس طرح سے یہ نریندر مودی اور RSS نے ہندوستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، اور جس طرح سے اس نے اپنے اندر صدیوں جن لوگوں کا یہ ایک ایک گلی، ایک ایک وہاں ان کا مانومنٹ جو ہے اس کو دیکھیں تو 800 سال جو مسلمان وہاں اس پر قابض رہے، اور انہوں نے اس ملک کو کس طریقے سے سونے کی چڑیا بنایا، اور اب دیکھیں کہ یہ حضرت کیا کر رہے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کو برداشت ہی نہیں کر رہے، کسی اکیلے مسلمان کو پکڑ لیتے ہیں، زبردستی اسے کہتے ہیں کہ شری رام کہو، اگر وہ نہیں کہتا تو اس کو ڈنڈے مار مار کے اس کو وہ اس طرح سے ظالمانہ طریقے سے اس کو مار دیتے ہیں کہ وہ انسان اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کا ظلم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت کیونکہ سوشل میڈیا پہ گھر گھر لوگ اس کے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، تو اس کا جو ظلم ہے، ہٹلر کے ٹائم میں تو اس طرح سے اتنی کمیونیکیشن نہیں تھی، صرف براڈ کاسٹنگ تھی اور ریڈیو تھا، ایون ٹیلی ویژن نہیں تھا۔ اب تو انسان دیکھے تو ہر ایک کے پاس موبائل فون ہے، اور یہ ویڈیو اس کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ آنکھوں دیکھا حال اس کو، چاہے وہ دہلی کے قریب کسی گلی میں ہو رہا ہے، یا بامبے میں ہو رہا ہے، یا وہ بنگال میں ہو رہا ہے، جس بھی کسی ریاست میں ہو رہا ہے، وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ کس قدر ظالم، کس قدر یہ باربیرک، اور کس قدر یہ آدمی ان کو جذبات کو ابھار کر نہ مسلمانوں کو برداشت کر رہا ہے، ان کی تاریخ مٹانا چاہتا ہے، ان کی مسجدیں گرانا چاہتا ہے، ان کی اذان بند کرنا چاہتا ہے، جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ پانی چھوڑ کے وہاں ان کو کرتا ہے۔ خود ساری دنیا میں وہ اپنی گائے کا گوشت جو ایکسپورٹ کرتا ہے، بیف کا مین ایکسپورٹر ہے، لیکن اگر گائے کو کوئی مسلمان جو ہے وہ ٹرک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے تو اس کو مار مار کے مار دیا جاتا ہے کہ یہ وہ گائے کو ذبح کر کے اس کو کھائے گا۔ ارے تم خود کھاتے ہو، دیکھو جا کے تمہارے کتنے ہندوز ہیں جو باہر ملکوں میں رہ رہے ہیں، وہ جا کر پہلی ڈش ہی جو آرڈر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیف سٹیک لے کر آؤ۔ تو یہ تم کیسی منافقت کرتے ہو کہ اسی ایک جانور کا تم خود کاروبار کرتے ہو، منافع لیتے ہو، اور رام رام کر کے وہ تم اپنی ہی ماں کو قتل کر کے اس کو دیکھتے ہو کہ اس کو وہ کھائیں گے، اس کو وہ چارہ ڈال کے تو اس کا دودھ تو نہیں لیں گے نا، اس کو وہ کھانے کے لیے لے رہے ہیں۔ کہ بیف جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جو بکتا ہے، اور انڈیا سب سے مین ایکسپورٹر ہے، اور وہ آپ یہ جناب گائے ماتا ہے، اور اگر آپ کوئی مسلمان اس کو ہاتھ لگا دے تو آپ مسلمان کو بے رحمی کے ساتھ اس کو اس سے قتل کرتے ہیں، اس طرح سے اس کو مارتے ہیں۔ اسی طرح آپ عیسائیوں کو مارتے ہیں، ان کی عورتوں کو ننگا کر کے اس سے پریڈ کراتے ہیں، اور اس کو مار کے اکیلی ایک عورت کے پیچھے اگر 20 ہندو لگ جائیں تو وہ بیچاری ہیلپ لیس، ان کے سامنے وہ ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ کپڑے اتارے،
اور اس کو مار کے اس کو جس طریقے سے بے عزت کیا جا سکتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ان کے اپنے ہی ہندو ہیں دلت، اگر وہ ان کے کسی پائپ سے یا ان کے کسی کنویں سے یا ان کے کسی سورس سے وہ پانی پی لیں تو اس کو مار مار کے وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر وہ گاڑی چلا لیں، اگر وہ اپنی شادی کے اوپر وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائیں، یعنی وہ کوئی چیز ایسی کریں جو ان کے لحاظ سے وہ صرف ان اور انہی کو کرنی چاہیے، یعنی صرف وہ جو ہندوتوا کے جو ان کے خاص ہندو ہیں، جو زیادہ تر برہمن ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں۔ باقی ان کے اپنے اندر اتنی ذاتیں ہیں، اتنے ان کے اپنے جو انٹچیبلز ہیں، ان کو بھی وہ ایک انسان نہیں سمجھتے۔ مسلمان تو کیا، عیسائی تو کیا، دلت تو کیا۔ پھر دیکھیں کہ انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا کیا۔ سکھوں کے ساتھ ایک دفعہ تاریخ تو رہی ہے کہ انہوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے دہلی میں ان کو مارا۔ ان کا جو سب سے مقدس جو ان کا جو امرتسر کے اندر جو گولڈن ٹیمپل تھا، اس کے اندر بے دردی سے ہزاروں سکھوں کا خون بہایا گیا، اور اس کے اندر وہ تالاب جس کے ساتھ وہ ہاتھ منہ دھوتے تھے وہ خون سے لت پت ہو گیا۔ یہ کیا ملک ہے؟ یہ کیا کوئی افریقہ کا کوئی پریمیٹیو ملک ہے؟ یہ کیا وہاں وہ لوگ جو انسان کا گوشت کھاتے ہیں یہ وہ ہیں؟ یہ کس طرح سے اپنے آپ پہ فخر کر سکتے ہیں اور ایک آدمی کو کس طرح برداشت کر رہے ہیں؟ اور حیرانگی کی بات ہے کہ 2014 میں ایک قاتل کو، ایک ایسے کرمنل کو جس کے ویزا تک وہ اس کو انکار کیا گیا تھا کہ نہ امریکہ نہ یورپ کوئی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کہ ہندوستان کی اپنی پبلک نے اپنے ہاتھ کاٹ کے ایک جوکر کو، ایک اس طرح کے انسان کو، ایک قاتل کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ تو دیکھو کہ اس نے یہ 5-6 سال کے اندر اندر اس اتنی بڑی جو آبادی ہے اس کا کیا حشر کر دیا۔ 1971 میں 1971 میں انہوں نے بڑی چالاکی سے مسلمان کو مسلمان کے ساتھ لڑایا، اور انہی سے میں سے کچھ لوگوں کو نکال کے روس بھیجا، اور ان کو وہاں ٹرین کر کے ان کو مکتی بہینے کے نام سے انہوں نے ایک گروپ بنایا، اور وہ جو گروپ تھا وہ گروپ انہوں نے اس ٹیررسٹ کو ٹریننگ دی اسپیشل، اور پھر ایک اپ رائزنگ کرا کے تو اس کو پاکستان کو جو اس کا ایسٹرن ونگ تھا جسے ایسٹ پاکستان کہتے تھے، جو کہ 900 میل دور تھا ویسٹ پاکستان سے، آپس میں اتنا فاصلہ تھا، تو اس کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اسے علیحدہ کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو فتح، تم نے فتح نہیں کیا، وہ تم نے مسلمان کو مسلمان سے لڑایا، تم نے صرف یہ کیا ہے چالاکی سے، جسے ہپوکریسی کہتے ہیں، جسے منافقت کہتے ہیں، جسے کسی کو دھوکہ دینا کہتے ہیں۔ اس دھوکہ دے کر تم نے اگر یعنی مسلمان سے مسلمان کو مرا کر تم نے اگر اسے علیحدہ کر لیا، تو تمہارا اس میں کارنامہ تو صرف یہی ہے نا کہ تم نے ایک انتہائی منافقت، انتہائی بزدلی اور ایک انتہائی جو مکاری کے ساتھ تم نے یہ کیا۔ اور اب وہ دیکھو کہ تاریخ کس طرح معاف نہیں کرتی۔ کچھ ہی سال گزرے ہیں، اب تمہارے سامنے وہی چیز آ رہی ہے کہ تم خود ہی اسی آبادی کو، انہی سکھوں کو، انہی فارمرز کو گاڑیوں کے نیچے کچل کچل کے مار رہے۔ وہ کئی دہائیوں سے اپنا علیحدہ تم سے ملک چاہتے ہیں، ایسے ہی جیسے کشمیری چاہتے ہیں۔ کشمیریوں کا تم نے گلا گھونٹ دیا، 73 سال سے تم وہاں بیٹھے ہو، وہ تمہیں نہیں چاہتے۔ تم نے زبردستی جوناگڑھ پہ، حیدرآباد پہ، بھوپال پہ، تم نے بہت ساری مسلم ریاستوں پہ جو تمہارا ملک کا حصہ نہیں تھے پارٹیشن کے بعد، تم نے زبردستی ان کو لے لیا۔ اسی طرح تم نے ان سکھوں کو اپنے نیچے دبا کے رکھا اور کہا کہ ہندو اور سکھ ایک ہی مذہب ہے۔ اب کیا ہوا تمہیں؟ اب وہ کیسے دو مذہب ہو گئے؟ اب وہ سکھوں کو تم برداشت کیوں نہیں کرتے؟ سال بھر سے وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تم کیوں ان کی فصل، کیوں ان کی ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے کر، اپنے ریٹس فکس کر کے، اپنے بندوں کو اس کا اختیار دے کر ان لوگوں کو ویسے ہی غریب سے غریب تر رکھنا چاہتے ہو اور ان کو گاڑیوں کے نیچے کچل کے مار رہے؟ اب وہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہمیں جو کشمیری جس طرح چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ریاست اور اپنی علیحدہ ہمیں دو، ہمیں اپنے خود فیصلہ کرنے دو، ہم پلیبسائٹ کرتے ہیں،
اور ہمیں حق ہے آزادی سے ہم رہیں۔ تم نے بھی تو انگریز کے ساتھ یہ کیا تھا نا کہ تم آزادی سے اپنی علیحدہ رہنا چاہتے ہو، اور انگریز کو تم نے تنگ کر کے تم نے اس کو جانے پہ مجبور کیا۔ اب دیکھ لو کہ تاریخ دہرا رہی ہے، اب تمہیں کشمیری بھی مجبور کر رہے ہیں کہ نکلو یہاں سے۔ 2019 میں تم نے ان کا وہ اسپیشل سٹیٹس ختم کیا، وہ آرٹیکل 370 اور 39A، اس کو کر کے تو تم بڑے خوش ہو۔ اور یہ نیا سٹیزنز جو لائے ہو ایکٹ کہ صرف تمہیں ہندو جو ہیں وہ تمہارے اس میں آ سکتے ہیں، باقی تم کسی اور کو سٹیزن شپ نہیں دو گے۔ اور آسام میں تم مار کے لوگوں کو ان کی چھاتیوں پر ڈانس کرتے ہو۔ ارے جانور ہو تم، انسان ہو تم، تو تم یہ یعنی اس ملک کو ایک جنگل بنانا چاہتے ہو جسے جہاں بندر اور صرف ڈانس کریں گے لوگ، اور مرے ہوئے لوگوں کے اوپر ڈانس کریں گے۔ تمہیں توہین مردہ بھی نہیں پتا، تم انسان ہی نہیں رہے، تم تو جانور سے بھی بدتر رہ گئے ہو۔ اور میں حیران ہوں کہ تمہیں وہ کس طریقے سے یہ ہندوستان کی آبادی جو ہے وہ ٹالریٹ کر رہی ہے، یہ سکھ تمہیں کیسے ٹالریٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو 4-5 لوگ تم گجراتی گینگ اکٹھا ہو کر آ گئے ہو، امت شاہ ہے، تم ہو، وہ کار طول ہے، اور تمہارے کچھ اور وہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے ایکول ہی نہیں ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ سارے انسان ایکول ہے، یہ مسلمان اور یہ ہندو اور یہ دلت اور یہ سکھ، یہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح اپنی شکل شیشے میں، وہ انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ اور تمہارے سے بہتر ہیں یا نہیں ہیں؟ کنہوں نے تمہارا ایٹم بم بنایا جس کے اوپر بریک کرتے پھرتے ہو، اور آج تم کہتے ہو کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں؟ ارے کیوں ان کے پاؤں چومتے تھے جب وہ گئے؟ کیوں ان کو ہندوستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے ان کو دفن کیا ہے؟ وہ کیا ہندو تھا آزاد؟ اس کو صدر بنایا تھا، مولانا آزاد کو صدر بنایا تھا، تو وہ تمہارے کیا لگتے تھے؟ وہ کون سے وہ دیوی ماتا کی پوجا کرتے تھے، اور کون سی گائے کا پیشاب پیتے تھے یا وہ کرتے تھے؟ تم ایک جوکر کو، ہٹلر کی طرح ایک ایسے انسان کو جو کہ نارمل ہی نہیں ہے، جس کی خوراک ہی نفرت ہے، جس کا اس میں تقسیم کرنا ہے، اور دیکھو اس نے کیسے کیسے اپنے ساتھ وہ ایک جوکر کٹھے کیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ عجیب قسم کا ایک اب نارمل سا ایک بندہ دے کر آیا ہوا ہے، اور اس کو چیف منسٹر بنایا ہوا ہے، وہ یوگی صاحب ہے۔ وہ کہتے ہیں قبروں سے مرے ہوئی عورتوں کو نکالو، مسلمان ہو تو ان کے ساتھ ریپ کرو۔ تم یہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہو، اگر تیری ماں کو، تیری بہن کو، تیری اگر بیٹی کو کوئی اگر یہ کہے کہ اس کو مری ہوئی کو تم اس کو نکال کے لا کے کرو، تو تمہیں کیسے لگے گا؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس طرح کی بات کرتے ہو؟ وہ تو دنیا سے ہی چلے گئے، وہ تو ہیلپ لیس، وہ تو اپنے کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے، اور تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور جس نے تمہیں چیف منسٹر بنا کر وہاں لگایا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ قابل اس قدر نفرت ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اگر ہندوستان نے بچنا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ اس کے اب ٹکڑے ٹکڑے ہوں، اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ یہ 7 اپنی سٹیٹس دیکھ لو جہاں چکن نیک جو ہے وہاں پر چائنا اپنی ساری پوری طاقت کے ساتھ آ چکا ہے، اور اب وہ اس کا چکن نیک کا جب چاہے گلا دبا دے گا۔ اور ان 7 کی 7 ریاستوں میں تمہیں بھی پتا ہے کہ آسام میں تم نے کیا کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے۔ منی پور میں کیا کیا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ ناگالینڈ میں کیا کیا، ان 7 کی 7 ریاستوں میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اور کیوں رہے؟ تم تو ایک قاتل ہو، ایک مرڈرر ہو، ایک ایسے انسان ہو جو تقسیم کر کے نفرت کو بو کر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تم دوسروں کو ٹالریٹ ہی نہیں کر سکتے، تو وہ تیرے ساتھ کیوں رہیں؟ ان کی زبان اور ہے، ان کا رہن سہن اور ہے، ان کا کلچر اور ہے، وہ تم ان کو کس طرح مجبور کر کے ان کو ہندوتوا کہ اس کے اپنے پیچھے لگا سکتے ہو؟ اسی طرح تم نے وہ ٹائی ڈالی ہو یا ممتا کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ تم کرتے ہو۔ تمہیں بنگالی برداشت ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہو کہ جی وہ مجھے مٹھائی بیچتی ہے، وہ میرے کپڑے بنا کے بھیجتی ہے۔ ارے تیرا مذاق اڑاتی ہوگی، اس کا دماغ خراب ہوگا اگر وہ تمہارے کپڑے بنا کر بھیجتی ہے اور تمہیں مٹھائی بھیجتی ہے۔ تمہیں کون بھیجے گا مٹھائی؟ تمہیں کوئی بھیجے گا تو زہر بھیجے گا، تمہیں مٹھائی نہیں کوئی بھیجے گا۔ تم نے جو ہندوستان کا حال کیا ہے، اور میں تو اس کانگریس کے اور لیڈرز کے اوپر بھی، جو یہ گاندھی ڈائنیسٹی کے جو 2 بچے جو ہیں وہ آ کے تیرے مقابلے میں کر رہے ہیں، اور جو اب سکھ چاہ رہے ہیں کہ ہم جی وہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے ہم ان سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ ارے اتنی آسانی سے یہ جوکر تمہیں علیحدہ نہیں ہونے دے گا۔ ان سے اگر علیحدہ ہونا ہے
تو تمہیں جاگنا پڑے گا، تمہیں اپنا خون دینا پڑے گا، تمہیں اٹھنا پڑے گا، تمہیں مل کر مسلمانوں کے ساتھ، دلت کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ تم 1/3 سے زیادہ آبادی بن جاتے ہو، تو کیا ان کی جرت ہے کہ وہ 70% جو ہندو ہیں، اور اس میں اگر تم صرف ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کو دیکھو تو وہ 20% بھی نہیں ہوں گے، باقی جو ہیں وہ ماڈریٹ ہندوز ہوں گے جو بڑی خوشی کے ساتھ تمہارے ساتھ رہیں گے، اور وہ ان کا کوئی ایسا مشن RSS کا نہ وہ ممبر ہوں گے، نہ ہی وہ لوگوں کے مرے ہوئوں کے اوپر ڈانس کرتے ہیں، نہ ہی وہ زندہ لوگوں کو جلاتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھو گے کہ وہ نارمل انسان ہے، اور نہ ہی وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، نہ ہی وہ گوبر، وہ بیف بھی کھاتے ہیں، وہ چکن بھی کھاتے ہیں۔ وہ پوری طرح سے جس طریقے سے ایک انسان جس کو پروٹین کی ضرورت ہے، جس کو سارے وٹامنس کی ضرورت ہے، جس کو غذائیت کی ضرورت ہے، وہ اس طرح کے آپ کو وہ لوگ ملیں گے۔ کس طرح سے تم ان کو ایسے جوکرز کو برداشت کر رہے ہو؟ اور سکھوں کو میں ایک خاص پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے کہ اگر آپ نے ریفرینڈم میں جیتنا ہے تو یہی وقت ہے، ایک دن 1 منٹ بھی نہیں سوئیں، نکلیں، آپ امرتسر سے نکلیں، آپ نکلیں فیروز پور سے نکلیں، آپ جتنے پنجاب کی ریاستوں سے نکلیں، کینیڈا سے نکلیں، انگلینڈ سے نکلیں، امریکہ سے نکلیں، بیلجیم سے نکلیں، اور اس وقت آپ اسی طرح وار فوٹنگ کے اوپر ان کی جو ووٹنگ ہے اس میں حصہ لیں، اور ایک ریفرینڈم میں اس کو دکھائیں، اس کو آئینہ دکھائیں کہ وہ آپ کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے، جس طرح سے کرش کر کے آپ کو گاڑیوں کے نیچے مار رہا ہے، FIR آپ کے وہ نہیں لکھنے دے رہا، اس نے پولیس کو، اس نے جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس نے ساری جو ریاستی انسٹرومنٹس ہیں، آرمی کو، سب کو اس نے اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، کسی کو پیسے کے زور پہ، کسی کو غنڈہ گردی کے زور سے، کسی کی بیٹیوں کو اٹھوا دیتا ہے، کسی کی اس کو ختم کرتا ہے۔ ابھی دیکھو وہ سارا ریونیو جو اس کو بالی ووڈ سے کما کر دیتے تھے، اب اس طرح سے کس طرح شاہ رخ کے بیٹے کو، یعنی 1500 بندہ پارٹی میں ہے، وہ ایک بچے کو جس کے پاس نہ کوئی کسی قسم کا نشہ آور چیز نکلی ہے، اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، جج صاحب کی جان نکلتی ہے کہ اس کی ضمانت ہی نہیں دی انہوں نے، اور وہ ادھر جیل میں سڑ رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس کو مسلمان ہے، بے شک اس نے جو بیوی ہے اس کی ہندو ہے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ ہیلپ لیس ہندو ہے۔ میں حیران ہوں اس کے بھی ماں باپ پہ کہ تو کس قسم کی ہندو ہے، کہاں ہے تیری بیکنگ، کہ کیوں نہیں تم کھڑے ہوتے اس کے خلاف؟ اور یہ اگر ڈان ہے تو کیا تمہارے پاس ڈان نہیں ہے؟ اگر خود تم لوگ اس قدر بزدل ہو، مسلمان بھی بزدل ہو، سکھ بزدل ہو، دلت بزدل ہو، کرسچن بزدل ہو، ارے تو پھر اس کو نا ان لوگوں کو دو جن کے پاس دل ہے۔ یہ ڈان ہے نا، تو پھر کسی ڈان کو کہو کہ اس کو ٹیکل کرے، اور اس کو اب آئندہ، یعنی ایون اس کو میئر تو کیا، اس کو کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیتنے دو، اس کو اس طرح سے ذلیل کرو، اور اس کو اس طرح سے اس کے ساتھیوں کو نکالو کہ یہ پوری زندگی اگر ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں تو ان کو اسی طرح سے تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے جانے دو جو انہوں نے پورے ہندوستان کا حال کیا۔ اور انہوں نے صرف ہندوستان کا حال نہیں کیا، انہوں نے جو ہمسایوں کے ساتھ کیا، پہلے یہ چھوٹے ہمسایوں کے ساتھ، پہلے نیپال کے ساتھ جو لینڈ لاک تھا اس کا رسد بند کر دیتے تھے، ٹینکر بند کر دیتے، فوڈ جانی بند کر دیتے تھے، وہ ان کو آئل، وہ سب ہر چیز بند کر دیتے تھے کہ یہ لینڈ لاکڈ ہے تو ہم اس کو مزہ چکھائیں گے، ہماری یہ بات مانے تو تب ہم اس کو، ارے بھائی وہ کو منتریا کا بچہ ہے، جانور ہے، تیری بات مانے گا؟ پھر سری لنکا کے ساتھ پنگا لیا، بھوٹان کے ساتھ پنگا لیا، اب بنگلہ دیش پہ پانی چھوڑ دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ پاکستان کے ساتھ تم پہلے دن سے تمہیں نفرت ہے، یعنی منہ کی ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ کھا چکے ہو، لیکن تمہیں شرم آتی نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں شرم نہیں آتی کہ نہ پیسہ تمہارا ہے، نہ وہ ایئر فورس کے جو بچے جو کہ جہاز چلاتے ہیں اور بیچاری اپنی جان دیتے ہیں وہ ہے، نہ وہ لوگ جو تم نے آرمی میں غریب لوگوں کو تم نے انڈکٹ کر رکھا ہے اور جن کو بچی بچائی دال کھلاتے ہو، ان عورتوں کو جن پہ تمہارے آفیسر زبردستی ریپ کرتے ہیں، یعنی تمہاری ایون آرمی میں بھی کوئی سیف نہیں ہے۔ تمہارا جو کلچر تھا مارنے کا، قتل کرنے کا، ریپ کرنے کا، لوگوں کو ان کے حقوق لینے کا، وہ ماشاءاللہ آرمی میں بھی ہے، تو وہ کس طرح لڑیں گے جب ان کے پاؤں کے نیچے جوتے ہی نہیں ہیں اور تم ان کو -200 ڈگری کے اوپر ادھر سیاہ چین میں بھیج دیتے ہو؟ تو وہ کیا ان کو فراسٹ بائٹ ہوگی؟ وہ کیا جانور ہیں؟
ان کی ماؤں کو دکھ نہیں ہوگا، ان کی بیویوں بہنوں بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہٹلر، تو کیا ہٹلر کے بھی باپ ہو؟ تو میں ساری ہندوستان کی جو اپنے وہ احباب ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو مل کے سب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلورلزم جو ہے یہ ایک نیسیسٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کالے گورے ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ بنائے ہیں، بڑے چھوٹے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ کون ہے؟ یہ نہ ڈیوائن باتوں کو مانتا ہے، یہ اس نے اپنا ایک وہ بنا کے بکھنڈ آر ایس ایس اور آپ ایک ہندوتوا، ایک اپنا آئیڈیا اس نے فلوٹ کر کے کہ جی وہ پیور، وہ ایک اللہ کی دھرتی کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو بنانا چاہتا ہے، وہ چلے جائیں۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو امن سے اس سے یہاں رہنے دیں گے؟ ایک چھوٹی سی انکلیو میں اگر یہ سارے ان ہندوتوا جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہے ان کو اکٹھا کر کے اس ملک میں مثال کے طور پر لے لیں کہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو چاروں طرف سے مسلمان ملکوں اس کو گھیر رکھے، اور اب اس نے چائنا کے ساتھ پنگا لیا ہوا ہے کہ امریکہ کا یہ بلی، اس کا یہ پپی ڈاگ بن کے یہ ان کو کاٹے گا۔ ارے یہ کاٹ سکے گا؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں کٹے گا، بلکہ یہ آپ کو پہلے کٹوائے گا اور پھر آپ کو اس سے پیشتر کے یہ خود کٹے یہ بھاگ جائے گا۔ امت شاہ بھی اس کے ساتھ بھاگ جائے گا، اجیت ڈوبل بھی بھاگ جائے گا، آپ دیکھیں گے یوگی بھی بھاگ جائے گا، دم دبا کر یہ لوگ بھاگ جائیں گے، یہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے ہندوستان میں۔ اس سے پیشتر کہ یہ لوگ تمہارا اتنا نقصان کریں، ان کو ہٹاؤ، ان کو انہی کے طریقے سے مارو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی ہتھیار اٹھاؤ یا اس سے کرو۔ یہ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں نا، ڈرا کر آئے ہیں، رشوت دے کر آئے ہیں، ججوں کو اپنے ساتھ ملایا، الیکشن کمیشن کو ساتھ ملایا، مشینوں کو انہوں نے استعمال کیا ہے، اور یہ تقسیم کیے ہیں تمہارے ووٹ، شیعہ کو سنی کو، سنی کو شیعہ سے، کرسچنس کو دلت سے، دلت کو کرسچن سے، سکھوں کو مسلمانوں سے، مسلمانوں کو سکھوں سے، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول کیا ہے نا، انگریز کی سیکھا انہوں نے سب کچھ۔ تو ان کو بھی تم اسی طریقے سے تقسیم کرو، اور ان کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان سے اپنی جان چھڑاؤ۔